پہلے تو اپنے سب سے پہلے مقرر کو میں گفتگو کے لیے بلانا چاہوں گا۔ ہمارے پہلے گفتگو کے مقرر تو یوسف کشمیری صاحب تھے، ناصر منجاکوٹی صاحب تھے، شیخ افضل عصری صاحب تھے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ تینوں مشائخ ہمارے ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، تو میں اس محفل کا آغاز انتہائی خوبصورت وجود کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خوبصورت وجود ہمارے لیے بقیت السلف ہیں حفظہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی ہمارے لیے برقرار رکھے اور ان کا وجود ہمارے لیے اسی طرح رہنمائی دیتا رہے۔ میری مراد جامعہ ستاریہ کے مدیر اور جماعت غرباء کے نائب امیر فضیلت الشیخ محمد سلفی حفظہ اللہ سے ہے۔ میں التماس کروں گا اپنے قابل احترام استاد محترم سے کہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال تبارک وتعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی فلا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ وعند قول الامام احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن علی ابی جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، قیل لليهود من هو احسن اليهودي فقالوا تلامذة نبينا موسى عليه الصلاة والسلام، وقيل للنصارى من احسن النصراني قالوا تلامذة نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام، وقيل لبعض امتنا من افسد الناس في الاسلام قالوا صحابة رسول الله، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجنے کے بعد میں یہاں عام لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے زیادہ اچھے پڑھے لکھے، فضیلت میں، مرتبہ میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں علماء کرام اور آپ جیسے خطباء اعظام یہاں موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ اچھی تقریر کرنا جانتے ہیں اور کرتے ہیں۔ لہذا میری گفتگو میں اگر کوئی جھول یا نقص نظر آئے تو اسے درگزر فرمائیے گا، لیکن بات بڑے اختصار کے ساتھ محترم مکرم معظم پروفیسر سید الابرار صاحب نے جو 3 نکات بیان کیے ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ ان تینوں کو چھونا چاہتا ہوں۔ تفصیل کی گنجائش اس لیے نہیں کہ یہاں بہت سارے مقرر ہیں اور مجھ سے پہلے 3 مقرر کا نام تھا، وہ اتفاق سے قرۂ فعال میرے نام نکلا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آج کے منصب کی بھی اور آنے والے مقامات پہ بھی حق کے بیان کرنے اور انصاف سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات مقام صحابہ و اہل بیت۔ قرآن جس بات کا گواہ ہو
اور قرآن جن کے بارے میں یہ کہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور قرآن جن کے بارے میں یہ کہے کہ مصیبت کے وقت میں جن لوگوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا وہ سب سے افضل اور بہتر ہیں، اور قرآن جس کے بارے میں یہ کہے کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی اپنے ساتھیوں پر بڑے شفیق و مہربان اور کافروں پر بڑے غلیظ اور سخت ہیں، تو ہمیں اس سے بڑھ کر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس آیت کی بھی تلاوت کی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، دنیا والو تم اگر مومن مسلمان بننا چاہتے ہو تو جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں ویسا پیروی کرو تو مومن بنو گے۔ تو معیار ایمان مثال صحابہ اور عمل صحابہ ہے، تو جو ان کے پیچھے لگتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ مومن ہے، اور جو ذرا سا بھی ان کی روش سے ادھر بدھر ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ قصہ مختصر، یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ امن و امان اور ملک کی سلامتی۔ بلا شبہ صدر پاکستان نے پیغام پاکستان کے نام سے جو علماء کرام کو اسلام آباد میں جمع کرا اور ان کے مشاورت کے بعد جو نکات طے کرے وہ نہ صرف چھپ کر تیار ہو گئے ہیں بلکہ 10,000 علماء کے دستخط کے ساتھ جاری ہو گئے ہیں، اور اس میں بنیادی بات پیغام پاکستان اصل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پیوستہ ہے۔ اور جب یہ ملک بن رہا تھا اور ہزاروں نہیں لاکھوں جانوں کی قربانیاں پیش ہو رہی تھیں، بچے لڑ رہے تھے، خواتین کی عصمتیں لٹ رہی تھیں، نوجوان قتل ہو رہے تھے، ریل گاڑیاں لاشوں سے بھری پڑی تھیں، بستیاں جل رہی تھیں، لیکن نعرہ ہی لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اصل میں یہ لا الہ الا اللہ امن کا پیغام ہے، اور جہاں امن ہوتا ہے وہاں رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اور جہاں بے امنی ہوتی ہے وہاں اختلاف اور خلفشار ہوتا ہے، پھر وہاں لعنتیں اور مصیبتیں اپنا گھر بناتی ہیں۔ اور یہ تاریخ انسانی میں کہ نبی کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی زمین میں تشریف لائے تو سب سے پہلے نعرہ انہوں نے یہ لگایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ میری قوم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ جب نظریات ایک ہو جائیں، خیالات مجتمع ہو جائیں، عمل متفق ہو جائے تو دنیا میں امن و سکون کا دور دورہ ہو جائے۔ تو لا الہ الا اللہ خالی کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بعثت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے تو بھیجا گیا ہے اس کام کے لیے کہ میں دنیا میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا اونچے کر دوں، لوگوں سے کہوں کہ ایک اللہ کو مان لو، ایک نبی کو مان لو، ایک کتاب کو مان لو، ایک قبلے کو مان لو، ایک دین کو، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اصل میں پیغام پاکستان لا الہ الا اللہ میں پیوستہ ہے، اور پیغام پاکستان اتحاد و اتفاق کی دعوت دے رہا ہے، اور پیغام پاکستان امن کی راہیں کھول رہا ہے، اور پیغام پاکستان ہمیں ایک کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے اہل توحید، جب اللہ کی ذات پر اتفاق ہو جائے گا
تو بغیر کسی تعارض کے محمد رسول اللہ کی ذات پر اتفاق مل جائے گا. اور جب اللہ اس کے رسول کو حقیقی معنی میں اپنا رب اور اپنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر دیا جائے گا تو پھر ان کے ماننے والوں کو اپنا سگا بنایا جائے گا. اور یہ تاریخ اسلامی میں بلکہ تاریخ انسان میں یہ مثال اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین اور انصار میں مواخات پیدا فرمائی تو سعد بن ربیع انصاری تھے، عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے. دونوں کا ہاتھ ملایا کہ جاؤ آج سے تم بھائی بھائی ہو. ابو بکر اور ان کے ایک انصاری ساتھی کے ساتھ ہاتھ ملایا کہ جاؤ. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح. تو سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ لے کر مسجد سے نکلے اور کہا بھائی جان دیکھو، اللہ کے رسول نے مجھے آپ کا بھائی بنایا ہے، آپ کو میرا بھائی بنایا ہے. میری 2 بیویاں ہیں، ایک جھلک دیکھ لو، جو تمہیں اچھی لگتی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں. عدت کے بعد شادی کرنا، اس لیے کہ زندگی گزارنی ہے. مدینے میں تمہاری برادری نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، بیوی کون دے گا؟ میں تمہارا بھائی حاضر ہوں. اور ہاں، جب گھر بسانا ہے تو اس کے لیے 4 دیواری مطلوب ہے. میرے 2 گھر ہیں، یہ لے چابی، یہ دوسرا گھر آپ کا ہے. جب خاندان بن گیا اور گھر مل گیا تو معیشت کے لیے کچھ راستہ ٹھہریے گا. میرے 2 باغ ہیں کھجوروں کے، آج سے 1 باغ آپ کا. اور ہاں، اللہ نے مجھے بکریاں عطا کی ہیں، اس میں سے آدھی آپ کی آدھی میں. تاریخ انسانی میں، تاریخ ادیان میں، قوموں کی زندگی میں کوئی مذہب یہ مثال پیش کر سکتا ہے جو اسلام کے مسلمانوں نے، صحابہ نے اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے پیش کری کہ تن نہیں، من نہیں، دھن نہیں، مال نہیں، بیوی نہیں، اولاد نہیں، پیسہ نہیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان. تو امن و امان قائم ہوتا ہے قربانی دینے سے، باتیں کرنے سے نہیں. اور ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ صرف صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، محدثین کرام نے، علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے، سب نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے وقت کی، اپنی علم کی، اپنی عزت کی، اپنی دولت کی قربانی دی. تو یہ دین اس اصلی شکل میں ہم تک پہنچا. تیسرا نقطہ جو فضیلت مکرم دکتور فیض الابرار صاحب نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے اور پڑوسی ملک کے تعلقات کی مناسبت سے بنیادی طور پر ہمیں اس بات پر اطمینان ہے کہ ریاست اسلامیہ یہ نعرہ افغان حکومت نے، افغان عوام نے جو لگایا ہے، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے اس قول پر عملاً ثابت قدم رہتے ہیں تو ایک امریکہ نہیں، سارا یورپ نہیں، ساری دنیا آ جائے، انشاءاللہ ان کے قدم متزلزل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ تائید من اللہ، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو ضرورت ہمارے پڑوسی ملک کے رہنماؤں کی اس بات پر ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر کے دکھائیں، وگرنہ یاد رکھیے گا ازلی نفرت جو یہود و نصارہ کو ہم سے ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. نہ صرف یہود و نصارہ بلکہ ہنود اور سنود اور دنیا کا سارا کافر اس بات کا منتظر ہے کہ کسی طرح یہ پھسلے سے ہی
کس طرح یہ غلطی کریں صحیح، اور ہمیں موقع مل جائے دھکا دینے کا۔ لہذا ہم اور آپ نیک خواہش کے ساتھ ساتھ دعا کر سکتے ہیں کہ مولا کریم ہم مسلمانوں کو اپنے قول اور وعدے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہاں پاکستان میں رہ کر بحیثیت مسلمان اپنا کردار ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ افغانستان کے سارے ڈالر، سارے اثاثے، حکومتی سارے پیسے سب امریکہ کے بینکوں میں دبے پڑے ہیں، اور اس انکار کر دیا دینے سے۔ پاکستان خود ایک غریب ملک ہے، سعودی عرب کس کس کی امداد کرے گا؟ فقر و فاقہ اور قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس میں بھی ہمیں مستعد اور تیار رہنا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی داد رسی کے لیے ہم جو کچھ کریں۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں خود گیا تھا افغان جہاد کے سلسلے میں، کچھ علماء عرب تشریف لائے تھے تو ترجمانی کے لیے مجھے ساتھ لے گئے۔ تو پاکستان کی سرحد کے بعد جن بستیوں میں ہم گئے تو مغرب کی نماز پڑھی تو ہم نے کیا دیکھا، بہت سارے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، لوگ ایک ایک بوری اپنے کمر پہ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ کیا چیز آئی ہے؟ مولوی صاحب غلہ ناپید ہے، روٹی نہیں مل رہی، مہاجرین کو کھانا نصیب نہیں۔ پاکستان میں جو سوکھے ٹکڑے آپ پھینک دیتے ہیں یا ڈبہ باٹلی والے خرید کے آپ سے لے جاتے ہیں، وہ جمع کر کے یہاں لائے جاتے ہیں، پانی میں ڈبو کر ان سوکھے ٹکڑوں کو ہم کھاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہے تاریخ ان مجاہدین کی کہ جنہوں نے 10 سال رشیا کے سامنے اللہ کا نام لے کر ڈٹ جانے کی بات کری، اور 20 سال امریکہ کو مٹی چٹوائی۔ اب اصل امتحان ہے ان کا کہ وہ صبر و شکر اور سمجھداری اور ایمانداری اور سچائی کے ساتھ جو ادھر ادھر کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ رب العالمین یا تو ان کو جھوٹا ثابت کر دے یا ان میں بہتری پیدا کرنے کے لیے اہل اقتدار کو عقل کے ناخن دے کہ دنیا میں اگر کوئی تمہارا ساتھی ہے تو وہ اہل توحید ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام جماعت اہل حدیثیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔